ہوئے طریقے پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی خوش گزرے گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی فریاد نہیں سنتا، کیونکہ اللہ نے تو خود کہا تھا کہ آپ مجھ سے کیا کہتے ہو کہ میری رقم دلا دو، میرے معاملہ حل کروا دو، میری رقم لے کر بھاگ گیا کسی طریقے سے، اللہ سبب بنا دو۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے نہ لکھا، نہ پڑھا، نہ گواہ کیا، نہ کوئی معاملہ کیا، اب کس سے فریاد کرتے ہو؟ یعنی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ اللہ کے احکامات کو رد کرنے والا، ٹھکرانے والا، درخوئے اتنا نہ سمجھنے والا اور اس پر عمل نہ کرنے والا اب کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ کے اندر استغاثہ اور مقدمہ دائر کرتا ہے، کیسے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا دامن اور اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے کہ جبکہ اللہ کی بات تو اس نے مانی نہیں۔ پھر یہاں ایک وہی بات کہیں گے نا کہ یدا کا او کا توفو کا نفق، خود کردہ را علاج نیست، اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے، اب چیختے اور چلاتے اور بلبلاتے کیوں ہو؟ اپنا علاج کرو۔ تو دیکھیے ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کس طریقے سے بات فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کسی کو قرض دو، جب تم کسی کو مال دو، دین کہتے ہیں مال دینا، تداینتم یعنی مالی معاملات، قرض کا لین دین، الی اجل مسمی، ظاہر ہے کہ انلمیٹڈ تو نہیں ہوگا نا، ایسا ہوتا بھی ہے، انلمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ سے 10-20 ہزار روپے مانگ رہا ہوں، جب میرے حالات بہتر ہوں گے میں دے دوں گا۔ اگر بندہ سمجھتا تو ٹھیک ہے، اوپن ریٹرن کر لے۔ اگر سمجھتا ہے کہ یار میں فصل پر تمہارے پیسے دے دوں گا، اگلے سال پیسے دے دوں گا، پنشن پر پیسے، گریجویٹی ملنے پر دے دوں گا، یا فلاں میرا مکان بک رہا ہے میں فلاں وقت پہ تمہیں دے دوں گا، کوئی ایک ٹائم فریم تم بنا لیتے ہو، اگر اس طرح کا معاملہ کرتے ہو تو پھر کیا صورتحال ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں فَاكْتُبُوهُ، اسے پھر تحریر میں لے آؤ۔ تم اگر آپس کے اندر تم نے کچھ ایسا معاملہ کر لیا نا، لین دین کا معاملہ تمہارے درمیان آپس میں طے ہو گیا کہ ایک وقت مقررہ پر تم نے کسی کو 4 پیسے دینے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَاكْتُبُوهُ، اسے اب زیور تحریر کے اندر لے آؤ، اب لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اب ایک تیسرا آدمی عرضی نویس اور وثیقہ نویس بھی ہو سکتا ہے، 4 پیسے لے کر لکھنے والے لوگ مل جائیں گے، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اور لائر بھی یہ کام کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ پیشہ بھی ہے اور فن بھی ہے، اس کام کے اندر بہت مہارت رکھتے ہیں، آپ ان کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ یا عام نارمل آدمی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی برادری اور قبیلے اور آپ کے جان پہچان کے لوگوں کے اندر کوئی آدمی اس طرح کا کام جانتا ہو، لیکن ہونا عادل چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے، بددیانت، بے ایمان، نکما اور لفنگا نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایک ایماندار اور ایک ذمہ دار فرد سے یہ کام تم نے کروانا ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اگر تو تم رضاکارانہ لکھوا رہے ہو تو اب لکھنے والے کو کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اسے سعادت بخشی کہ آدمی اس کے گھر پہ چل کے آ گیا کہ بھائی تمہیں اللہ پاک نے لکھنا سکھایا ہے، تم لکھ لیتے ہو، تو ہمارا چھوٹا سا یہ کام یہ کر دو۔ آج سے 20 برس 30 برس پہلے چلے جائیں تو دیہات کے اندر ایک ہی آدمی پڑھا لکھا، یا 2 آدمی یا 3 آدمی، تو بیچاری بڑی بیویاں اور بزرگ لوگ اس کے در پہ جایا کرتے تھے کہ بیٹا میرے بیٹی کو، میرے داماد کو، یا میرے فلاں بندے کو، یا میرے فلاں عزیز کو یہ خط لکھ دو، اور ایک بندہ خط لکھ بھی دیا کرتا تھا، اور جب خط آ جاتا تو جس کا خط ہوتا بیچارہ پڑھ نہ سکتا، پھر دوسرے بندے کے پاس آتا کہ بھائی میرا خط آ گیا تم پڑھ کے سنا دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے اس بندے پر کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے اس احسان کو یاد دلا کے اس آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا تمہارے اوپر احسان ہے، اب تمہیں انہیں لکھ کے دو تاکہ ان کا معاملہ حل ہو جائے، یہ کسی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہوگی کہ کاتب ہونا چاہیے، اور کاتب عدل والا ہونا چاہیے، انصاف والا ہونا چاہیے، ذمہ دار فرد ہونا چاہیے اور مسلمان ہونا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، املا کون کروائے گا؟ لکھوائے گا کون؟ ورڈنگ کون کرے گا؟ لکھنے والا بندہ تو ہمارے پاس آ گیا، اب کون بولے گا کہ بھئی کیا ہے؟ تو اسلام نے ایک ضابطہ بنا دیا کہ وہ بولے گا کہ جس نے بعد کے اندر حق ادا کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مال لینے والا خاموش رہے اور دینے والا 4 پیسے زیادہ لکھوا دے، بنیے کی طرح، سود خور کی طرح،
اور اسے کہے کہ خاموش رہنا، تم اس ایگریمنٹ پر سائن کر دو، اس معاہدے پر دستخط کر دو اور میری کہی ہوئی بات کر خاموشی سے تم رہنا، اللہ نے نظام ہی الٹ کر کے رکھ دیا کہ وہ بولے گا بھی نہیں۔ تم اپنی زبان سے بولو گے کہ کل کلاں کو تم نے یہ رقم واپس کرنی ہے، تم نے یہ ادائیگی کرنی ہے۔ تو اللہ نے واضح الفاظ کے اندر یہ بات فرما دی، فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، جس نے حق واپس کرنا ہے وہ املا کرائے گا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ حق بولے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، 10 کے 12 نہیں بولے گا اور نہ 10 کے 8 اور 9 بولے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ کا تقوی اس کے دل دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کوئی چیز نہ کم کرے نہ اضافہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ، اللہ نے فرما دیا کہ جس پر حق ہے، یعنی مدیون قرض لینے والا تھوڑا سا پاگل ہے، ہلا ہوا ہے، اس کی صلاحیتیں پوری نہیں ہیں، یا لکھوانا نہیں جانتا، گونگا ہے یا بہرا ہے یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہے، تو اس کا ولی جو اس کا ساتھی ہے، اس کا گارڈین، اس کا سرپرست، وہ املا کروائے گا۔ ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، اگر وہ املا نہیں کروا سکتا تو اس کا ساتھی اور اس کا دوست اور اس کا ولی وہ املا کروائے گا بالعدل۔ یہاں بھی اللہ نے شرط رکھی ہے کہ بندہ انصاف کے ساتھ کام کرے گا۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اللہ نے فرما دیا کہ اب 2 گواہ ہونے چاہیے تم میں سے۔ فإن لم يكونا رجلین، اللہ نے مشکل کی آسانی کر دی کہ سم ٹائم کہ 2 آدمی دستیاب نہیں ہیں تو ایک مرد ہونا چاہیے۔ فرجل و امرأتان، ایک مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں۔ ممن ترضون من الشہداء، گواہ تمہاری مرضی کے ہونے چاہیے، جس پر دونوں کا اتفاق ہو، جس پر دونوں کا کمپرومائز ہو جائے، جس کو دونوں پسند کرتے ہوں۔ یہ عورتیں 2 کس لیے؟ اللہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک بھول گئی ہے تو دوسری یاد کرا دے۔ یعنی باقی معاملات کے اندر بھولنے کی بات اللہ نے اور قرآن نے کبھی نہیں کہی، یہاں خاص طور پر کہی ہے۔ میں نے کل بھی واضح کیا تھا کہ مالی معاملات عورتوں کے بس کا روگ نہیں ہے، اور نہ ان کا یہ کام ہے کہ کاروبار کرتی پھریں اور لکھائیاں کرتی پھریں اور شہادتیں اور گواہیاں دیتی پھریں۔ یہ تو حالات کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک گنجائش نکالی ہے، اور پھر گنجائش کے اندر اللہ نے ایک اور بھی گنجائش نکال دی کہ یہ چونکہ ان کا کام نہیں ہے تو چلو گزارا تو کرنا ہے نا، اور گزارا کرنے کے لیے اب ہونا یہ چاہیے کہ 2 عورتیں ہو جائیں، تاکہ ایک جو ہے اگر کسی موقع پر بھول جائے تو دوسری اس کو وہ واقعہ یاد کرا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ جب بھی انہیں بلایا جائے کہ آئیے بھی گواہی دیجئے کہ معاملہ الجھ گیا ہے، آپ کی وجہ سے اب حل ہو سکتا ہے کہ گواہی دیجئے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر یہ بات فرما دی کہ تم اکتاہٹ کا شکار کیوں ہوتے، کیوں پریشان ہو؟ اگر معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ایک مقررہ مدت کے لیے ہے، رقم تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، مدت تھوڑی ہو یا لمبی ہو، لکھ لینا چاہیے، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے اور گواہی کے اعتبار سے بھی زیادہ قرین قیاس ہے۔ وادنا اللہ ترتابو، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک کے اندر نہ پڑو۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، ہاں آپ ایک دکان پہ گئے، آپ نے 10 روپے ادا کیے، وہ چیز اٹھا کے دے دیتا ہے۔ کیش میمو سے بل بنواتے ہیں یا نہیں بنواتے؟ کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے ایک ہاتھ سے پیسے دے دیے اور دوسرے ہاتھ سے اس سے چیز وصول کر لی۔ اب یہاں آپ پابند نہیں ہے کہ آپ اس کی تحریر کریں اور ریٹن بنائیں اور یہ کریں وہ کریں، یہ تو آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ادارے کے اندر ملازم ہیں تو آپ کو وہاں جا کے رسید پیش کرنی ہے تو آپ بنوا لیں۔ اگر آپ ذاتی طور پر اپنے حساب کے اندر اسے رکھنا چاہتے ہیں تو تب بھی بنوا لیں۔ اگر آپ اسے غیر ضروری تصور کرتے ہیں تو نہ بنوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تینوں شکلیں واضح فرما دی۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، پھر کوئی حرج نہیں، بے شک لکھ لو یا نہ لکھ لو۔ وَشِهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم گواہ بنا لو جب تم بیع کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اب وقت آ گیا، اب ٹائم پیریڈ آ گیا، تم لکھنے والے کو کہو کہ بھائی میں تو یہ بولا تھا تم نے یہ لکھ دیا، اور نہ گواہیوں کو دھمکاؤ اور انہیں شرمندہ کرو اور ذلیل کرو کہ کیوں آ گئے ہو۔ اس کو تو اللہ وحدہ لا شریک نے پابند کیا ہے، لکھنے کے حوالے سے بھی اور گواہی دینے کے اعتبار سے بھی۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ،
اگر تم گواہ کو تنگ کرو گے یا گواہوں کو تنگ کرو گے یا لکھنے والے کو تم پریشان کرو گے تو پھر تو گناہ تمہارے دل کے اندر چمٹا ہو، پھر تم غلط کام کر رہے، پھر تو تم فاسق ہو، فاجر ہو، پھر تمہارا اسلام کے ساتھ، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ واتقوا اللہ، اگر اس طرح کی کوئی بہیدہ حرکت کے بارے میں تم نے سوچ رکھا ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ بات ہے کہ کل کلاں کو یہ پھڈا ڈالو گے، یہ مسئلہ کھڑا کرو گے، تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کا خوف کرنا چاہیے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ کے اندر تم نے پیش ہونا ہے، اور پھر وہاں کیا جواب دو گے؟ اس زیادتی کا تمہارے پاس کیا جواز ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا علم کا دفتر تمہارے لیے کھول دیا کہ قرض کا معاملہ، لین دین کا معاملہ، اللہ نے کہہ دیا کہ کاتب ہونا چاہیے، پھر فرما دیا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، پھر فرما دیا کہ جس نے پیسے کل کو واپس کرنی ہے وہ لکھوائے یا اس کا ولی لکھوائے، اور پھر اللہ نے شہداء کو بھی کہہ دیا، گواہوں کو بھی کہہ دیا کہ بھئی جب تمہیں بلایا جائے، پکارا جائے اور تمہیں استدعا کی جائے اور ریکویسٹ کی جائے کہ آؤ بھائی عدالت کے اندر، پنچایت کے اندر، مجمع کے اندر آ کے بتاؤ کہ حق کیا اور باطل کیا اور سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، تو تمہیں آنا چاہیے۔ اور پھر تمہیں بھی کہہ دیا کہ بھئی دیکھو، اگر گواہ چل کے آ گئے، کاتب چل کے آ گیا، تو ان کو ڈرانا نہیں، دھمکانا نہیں، اس کے بارے میں گھور کے نہیں دیکھنا، ان کے ساتھ بری بات نہیں کرنی، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے اتنی بڑی تعلیم تمہیں دی ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور کسی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ وحدہ لا شریک تو یقیناً جانتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور خاص طور پر اس آیت مبارکہ کے بعد ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اسے کاغذ پر اتار لینا چاہیے اور گواہیاں ڈال لینی چاہیے، تاکہ آنے والے وقت کے اندر ہمارے لیے کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔